رمضان شریف دا بابرکت مہینہ اس دے اندر خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار مصطفیٰ یار غار یار مزار بعد الانبیاء افضل البشر امیر المومنین و امام المسلمین سیدنا جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا وصال مبارک اس مہینے دے اندر ہویا۔ اس نسبت دے پیش نظر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی سیرت مبارکہ دے کچھ پہلو عرض کرنے دا شرف حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی شان بھی بیان فرمائی، اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنہاں دی نسبت ہو گئی قرآن پاک نے انہاں دا ذکر بھی ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری امت اندر کوئی بھی فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ہم پلہ یعنی برابر انہاں ورگا انہاں جیا انہاں دی مثل نہیں۔ اس دی وجہ صحابی کون ہوں ہے؟ صحابی اوے جس نے نور ایمان دیا نظرہ نال بھاوے ایک لمحے واسطے سے ایک سیکنڈ واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کر لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس پاک اندر بیٹھ گیا۔ صحابی اوے میرے جملے تے ذرا غور کرنا، میں عرض کیتا ہے کہ جس نے نور ایمان دی نظرہ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی۔ نور ایمان ظاہری اکھاں نہیں، ہاں ظاہری اکھاں بھی ٹھیک ہونی ضروری نے، اگر ظاہری اکھاں دی بات کریے تو پھر ابو جہل دریائی بالکل قریب ہے حضور دے، لیکن ایمان نہیں سی اس دے سینے دے اندر میرے آقا دا، محبت نہیں سی، عشق نہیں سی، وفا نہیں سی۔ اس نے عبداللہ دا بیٹا دیکھیا ساری زندگی، اللہ دا رسول تے اللہ دا نبی نہیں منیا، ورنہ کچھ تے ایسے نبی نے صحابی بھی ایسن، اگر ظاہری اکھا دی بات ہوئے تو پھر جڑے نبی نے صحابی سن انہوں نے حضور نہیں دیکھیا۔ وجہ نور ایمان دل دی نگاہ نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی، چہرہ والضحیٰ دی زیارت کی تھی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، زکوٰۃ نہیں دیتی، حج نہیں کیتا، صدقہ خیرات ادا نہیں کیتا، کوئی بھی عمل صالح نہیں کیتا، بس میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، نور ایمان دے نال حضور دی زیارت کی تھی۔ وہ خوش نصیب ساری دنیا وچ تابعین نالوں اعلیٰ، تبع تابعین نالوں اعلیٰ، سارے مجتہدین نالوں اعلیٰ، سارے مفسرین نالوں اعلیٰ، سارے محدثین نالوں اعلیٰ، سارے ولیاں نالوں اعلیٰ، کتبہ نالوں اعلیٰ، غوثہ نالوں اعلیٰ، بلکہ عطادہ نالوں اعلیٰ، قطب الارشاد ہوئے یا قطب الاقطاب ہوئے، سب نالوں اعلیٰ صحابی دی یہ شان ہے کہ صحابی جس گھوڑے تے بیٹھا ہوئے، محدثین نے فرمایا کہ اس گھوڑے دے پیروں دے تھلے جڑی مٹی آ جائے، جتنا بھی بڑا شان دا مالک ہوئے، اس مٹی حضور دا صحابی جس گھوڑے تے بیٹھا ہوئے، اس گھوڑے دے پیروں تھلے جڑی مٹی آ جائے، میرے آقا دا صحابی اونا سارے نالوں افضل تے اعلیٰ، بلکہ اس مٹی دے برابر بھی دنیا دا کوئی غوث قطب ابدال نہیں رل سکتا۔ ہاں تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رازدار نبوت سن، مزاج شناس سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالوں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2.5 یا 3 سال چھوٹے سن ظاہری طور تے،
بچے ذرا بیٹھے نو ذرا سیٹ کریں. ہاں، اور سن ہجری دے آغاز تو 50 سال تے 6 مہینے پہلے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ولادت مبارک ہوئی. آپ کا لقب عتیق ہے. ابن ہشام نے لکھے ہے کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حسن صورت اور حسن سیرت دی وجہ دے نال عتیق لکھیا گیا. شجرہ نسب آپ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آباء و اجداد جڑے نے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آباء و اجداد تو 6ویں پشت چ جا کے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا شجرہ نسب رل جاندا ہے. آپ کے والد دا نام ابو قحافہ، اور ابو قحافہ ہجے اسلام کی نہیں سی داخل ہوئے، کافر سن. اور اس ویلے مکے دے اندر جڑے معزز ترین لوگ سن انہاں وچ آپ دے والد دا شمار کیتا جاندا سی. اور آپ کی والدہ دا نام حضرت سلمہ کنیت ام الخیر. جناب سیدنا ابو قحافہ دا شجرہ نسب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان 6ویں پشت جا کے رلدا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ ماجدہ دا شجرہ نسب بھی حضور دے خاندان 6ویں پشت جا کے جناب کعب بن مرہ دے نال رلدا ہے. اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پہلے آپ کی والدہ دے بطن مبارک جڑے بچے پیدا ہوندے سن زندہ نہیں سی بچدے. آپ کی والدہ نے منت منی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اس کا نام عبد الکعبہ رکھاں گی. کعبے دے اندر 360 بت سن. ہر روز صبح سویرے جا کے نا ایک کافر لوگ انہاں بتاں دی پرستش کرتے سن، پوجا کرتے سن، سجدہ کرتے سن. انہاں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جدو ولادت ہوئی نا، آپ جدو تھوڑے جے لڑکپن چ آئے، آپ دے والد ابو قحافہ نے کہا بیٹا عبد الکعبہ، نام آپ دا عبداللہ سی، بیٹا آؤ نا ذرا میں تمہیں اپنے خداواں کو لے کے جاواں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی شان ہے کہ آپ بچپن وچ ہی شرک تو بیزار سن. ماں نو کہنے لگے اے سلمہ اپنے پتر نو ذرا کہنا میرے نال میرے خدا دی کل چلے. حضرت ابوبکر صدیق ٹوٹ پئے. باپ دی نافرمانی نہیں کیتی، بچے ہی سن جے چھوٹے جے. جدو گئے نا تے باپ کہنے لگا بیٹا اے ساڈا خدا ہے انہوں سجدہ کر، بڑا بت پیا سی. تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ بچہ چھوٹا جاؤ انہوں کنی کی سمجھ ہوندی. آپ فرمان لگے ابا جی ذرا تسی باہر جاؤ نا تے میں ذرا خدا اور انہوں مل لواں اچھے طریقے نال. باپ باہر چلا گیا. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بت دے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمان لگے او میرے باپ دے جھوٹیا خداوا میں تینوں نہیں مندا. ہاں اگر تو سچا ہے دین کر مینوں بھوک لگی ہے مینوں کھانا دے کھان واسطے. سجنا بت تے نہیں نہ بول دے، بت جڑے جدوں بھی بولتے نے بندے ہی بولتے ہیں. حضرات جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بچپن دا عالم ہے. آپ نے فرمایا او میرے باپ دے جھوٹے خداوا انج کر جلدی کر مینوں بھوک لگی ہے مینوں کھانا پیش کر. تے بت نہیں بولیا. پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا او میرے باپ دے جھوٹے خداوا انج کر میں ننگا ہوا میرے جسم تے کپڑے دی مینوں ضرورت ہے جلدی کر مینوں جسم تک جسم ڈھاپن واسطے کپڑے دی ضرورت ہے کپڑے دے. تے بت نہیں بولیا. حضرات توجہ فرماؤ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک دو اور سوال جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جدو کیتے تے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھیا کہ اے تے بوتے بول دا ہی نہیں اے تے اتھے دا اتھے انج مجسمہ بن کے کھڑا وے. حالانکہ پتہ بھی ہے سی لیکن باپ دی
نافرمانی نہیں کی تھی. یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا. آپ نے فرمایا او میرے باپ دے جھوٹے خدا باز ہن اپنے آپ نو بچا سکدا ہے تے بچا لے, میں تینوں مارن لگا واں. آپ نے جی پتھر اٹھایا, زوردار ماریا, بت دے بجا متھے تے جناب بت ہو رہی خدا ہو رہی جناب نیچے زمین تے گر گئے. جدو آواز آئی باپ دوڑیا آگے پوچھن لگا پتر کی ہویا. آپ نے فرمایا مینوں کی پوچھنا ہے بابا ایندے کولوں پوچھ ایندے نال کی ہویا ہے. ابا جی ایندے کولوں پوچھو. جدو دیکھا خدا اور زمین تے گرے پے نے اندھے منہ تے جلدی نہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے والد ابو قحافہ نے انج ہاتھ اٹھایا چنڈ مارن لگے تے بچے دا ایک فطرتی تقاضا ہے جدو باپ مارے دوڑ کے ماں دی گود وچ آ جاندا وے. آپ تو بت خانے چوں نکلے تے دوڑدے ہوئے اپنی امی جناب سلمہ ام الخیر دی بارگاہ جا گئے. آگے کہنے لگی امی, آگے فرمان لگے امی جان ابو مینوں مار دینے. دوڑے آئے ابو قحافہ کہنے لگے سلمہ نوں چھوڑ دے صحیح دیکھے نے کی کیتا. آپ دی والدہ نے فرمایا کی کیتا ہے. کہنے لگے آپ دے والد ابو قحافہ اج انہیں ساڈے خداواں دی توہین کیتی ہے. پھر چھوٹا نہیں بڑا خدا جیڑا وے اونوں پتھر ماریا, اونوں زمین تے گرا چھوڑیا تے ذرا پر ہٹ اینوں میں ذرا تھوڑا مزہ چکھانا وے. آپ دی والدہ نے فرمایا ابو قحافہ نا نا اینوں نہ ماری نہ کچھ کہیں. آپ دے والد فرمان لگے وجہ تے آپ دی والدہ فرمان لگیاں کہن لگیاں دیکھ جدوں میرے پیٹ وچ سی جدوں میں بت اگے چکن دی کوشش کردی ساں اے میرے پیٹ دے اندر ہی لتاں ماردا سی مینوں بیزار کردا سی تے مینوں بھی سجدہ نہیں سی کرن دیندا. ایک واری نہیں دو واری نہیں ایک واری نہیں کئی واری اس طرح ہویا. بالآخر میں خدا ہوراں دے سامنے سجدہ نہیں سی کردی. پھر غیب چو آواز آئی اے میں سلمان غور نال سن لے انہیں سجدہ نہیں تینوں کرن دینا اور سن لے اے میرے آخری نبی دا یار بنے گا. انہیں سجدہ کتھے کرنا ہے انہوں کچھ نہ کہو. اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم طبع سن, ہم مزاج سن, ہاں ہم مزاج سن. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بچپن حضور دے نال ہی گزریا مکے دے اندر. حضور دی اچھا ایک اور مدنی بات ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری طور تے عمر مبارک 63 سال ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بھی 63 سال ہوئی. حضور دے باقی جڑے یار نے نا عمر پاک دی بھی 63 سال عمر مبارک ہوئی. جناب عثمان ذو النورین دی بھی 63 سال, مولا علی پاک دی بھی 63 سال. بلکہ میں ایک صحابی دے بارے پڑھیا کہ دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر محمدی عمر تو میں وگے نہ لے جاویں, محمدی عمر تو میں وگے نہ لے جاؤں. بچپن گزریا, لڑکپن آیا, جوانی آ گئی, سرکار دے نال نال ہی رہے. پھر ایک وقت آیا ملک شام چ گئے, کپڑے دا کاروبار سی, تاجر سن بہت سے بڑے. اتھے خواب دیکھی, واپس آئے. ابو جہل نے کیا کہ دیکھے ایک بندہ کہندا میں راتوں رات گیا تے راتوں رات آیا, کنڈی ہلدی رہی, پانی گرم رہا تے 18 سال اتنے بھی رہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کون کہندا ہے؟ کہندا تیرا یار کہندا ہے. انہوں نے فرمایا جناب ابو بکر صدیق فرمان لگے ہاں اگر میرا یار کہندا ہے نا. بلکہ جناب حضور دے جتنے بھی صحابہ نے نا کدی بھی حضور نو یار کہہ کے نہیں سی بلایا. سمجھی نا ہن باپ کہے پتر نو یار تے پتر تے نہیں نہ کہندا او یار. یہ اندی ایک محبت ہے, اندہ ایک ناز ہے, پیار دا انداز ہے.
آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا تے حق اور سچ فرمایا. کلمہ پڑھے. مردان سب تو پہلے جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھے. بچے تو مولا علی شیر خدا نے, عورتوں میں تو جناب ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا نا. ایک دن بیٹھے نہیں حضور دی بارگاہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں کی سوچتا پہ ہیں, سونے میں تو کلمہ پڑھے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. سارے ممبر صاحب آئے نے جی لاہور تو ایسے یا رسول اللہ تھوڑی امت جن نے تھوڑا کلمہ پڑھے ہو کائنات وچوں افضل تے اعلیٰ ہو گیا مرداں وچوں. میں ہاں سونے دل کردا ہے جدوں اسی سچے ہاں, ساڈا خدا سچا ہے, تسی سچے ہو, اسلام سچا ہے, تے محبوبہ پھر مکے دے چونک جا کے میں تبلیغ نہ کراں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر رک جا, ٹھہر جا, جیسے تھوڑے ہیں حکمت عملی دے پیش نظر. عرض کی تھی سونے زندگی دا پتہ کوئی نہیں, اجازت دیو. فرمایا چل پھر میں تیرے نال جانا. مکے دے چونک چلے گئے ایک پہاڑی دے اوپر. میرے نبی نے فرمایا مکے دے لوگوں ذرا غور نال میری بات سنو, اکٹھے ہو ایک ضروری پیغام دینا ہوئے. سارے مکے دے لوگ اکٹھے ہو گئے. ابو جہل بھی آ گیا, عتبہ بھی آ گیا, شیبہ بھی آ گیا, ابو لہب بھی آ گیا, ولید ابن مغیرہ بھی آ گیا. اے جتنے بڑے بڑے سورما کافر سامنے سارے اکٹھے ہو گئے. ایک کہندا یار محمد نے کی گل کرنی ہے, دوجا کہنے لگا مینوں نہیں پتا, تیسرا کہنے لگا ذرا غور سنیے تے صحیح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہندے نہیں. میرے نبی نے فرمایا او مکے دے لوگو اگر میں تھانوں یہ گل کہاں کہ فلاں پہاڑ دے پیچھے دشمن حملہ کرنے واسطے آ رہا وے تے من لو گے, سارے کہنے لگے جناب من لواں گے. میرے نبی نے فرمایا کیوں منو گے میری گل نوں؟ ایک بولیا کہنے لگا محمد کیونکہ اسی دیکھیا بچپن تو لے کے ہن تک تساں جھوٹ نہیں ماریا. میرے نبی نے فرمایا میں یہ گل تانوں دسنا چاہنا وا, میری زندگی دے 40 سال تواڈے اندر گزر گئے نے, بچپن بھی گزریا, لڑکپن بھی گزریا, جوانی بھی گزری, ہن 40 سال دی میری عمر مبارک ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا دسو کسے دا حق کھادا ہوئے, نہیں, جھوٹ بولیا ہوئے, نہیں, غیبت کیتی ہوئے, نہیں, کسے دا فساد کرایا ہوئے, نہیں. میرے نبی نے فرمایا 40 سال میری زندگی دی کتاب دے ورکے تواڈی آنکھاں دے سامنے نے, کوئی ایک ورکہ اٹھا کے دیکھو میری 40 سال دی زندگی دے جڑی کتاب ہے اس دے کسے ایک ورکے تے داغ لگا ہوئے. سارے بولے کہیں نہیں, تسی سچے دے, تسی صادق امین جے. میرے نبی نے فرمایا مینوں سچا ثابت کر دے جے, مینوں صادق تے امین مان دے جے. سارے کافر بولے کہنے لگے ہاں محمد تو صادق بھی ہے, تو امین بھی ہے, اساں آج تک نہیں دیکھیا تو کدی جھوٹ بولیا ہوئے. میرے نبی نے فرمایا پھر غور نال سن لو, پھر میں کہنا میں اللہ دا آخری نبی ہاں, مینوں رب دا نبی من لو. زندہ باد. حضور نے فرمایا اگر مینوں سچا مندے ہو, صادق الامین مندے ہو, تے پھر سنو مینوں رب دا نبی مان لو. جدو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نے تو سارے پتھر اٹھا لے. میرے نبی تے پتھر دی بارش کرنی شروع کر دی. لیکن قربان جاواں جناب صدیق اکبر تو ایک پتھر بھی میرے آقا نو نہیں لگن دیتا. سجے پاسوں آئے نے جو کسے دے ہاتھ وچ نہ برسات چتا پھینک چھوڑیا میرے نبی دے جسم مقدس وال. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی دے اوپر گر گئے, حضور زمین تے بیٹھ گئے, لیٹ گئے. جناب ابو بکر صدیق میرے نبی نو تھلے لے لیا. سونیا اگر کوئی زخم آوے منوں آوے, دکھ پہنچے منوں پہنچے, سونیا یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یار
ابو بکر ہوئے تواڈے جسم تے کوئی چوٹ آ جاوے لہو لوہان ہو گئے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر مبارک پھٹ گیا خون دا فوارا نکلیا تے اتنا انہوں نے ضربہ لگایا کافروں نے بہت ماریا بالآخر کی ہویا حضرت ابو بکر صدیق دے خاندان دے لوگ آئے دوڑ کے انہوں نے چھڑایا دوسرے کافروں کو اور چھڑا کے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر لے گئے لہو لوہان ہو گئے اتنا ماریا کہ تو محمد کا ساتھ دے رہے ہیں آپ بے ہوش ہو گئے اور کافی دیر تک بے ہوش رہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر تک بے ہوش رہے تو بعد اٹھایا آپ کے خاندان دے لوگوں نے آپ کو گھر لے گئے آپ بھی والدہ نے کول بیٹھ کے مرہم پٹی کرنی شروع کر دیتی کچھ دیر تو بعد جدو ہوش آئی ایک دن پورا گزر گیا جدو ہوش آئی نا جدو ہوش آئے تو بندہ کہندا ہائے میں مر گیا یا کہندا میں پانی پلاؤ روٹی کھلاؤ بھوک لگی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ دی والدہ کول بیٹھی فرمایا پترا گل سن غور نال کی لبھیا تینوں ساتھ دے کے فرمایا امی خاموش ہو جا جو بھی کہنا ہی منو کہہ لے میرے نبی دے بارے کوئی گل نہ کری میرے نبی دے بارے کوئی گل نہ کری اچھا ماں بیٹھی تھی تو پہلا سر نو نا پٹی کر دی پئی سی تو کہنے لگی جاؤ میرے پتر ابو بکر نو دوائی پلاؤ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نہیں امی جن نے درد دیتے او دیوے دوا جن نے درد دیتے او دیوے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے امی گل سننا میں نے کوئی دوائی شائی دی ضرورت نہیں میں بالکل ٹھیک ہاں لہو لوہان نے جسم چو چہرے تو سر چو لہو جاری ہے خون جاری ہے خون نال چہرہ مبارک پورا انج بھریا ہویا ہے تو ایک بھی گل کہہ رہے ہیں امی ذرا یہ تو دسو میرے آقا محمد دا کی حال ہے میرے آقا محمد دا کی حال ہے ماں بولی کہنے لگی وے پترا ہوں دی وجہ نال اتنی مار پئی ہوں تے اپنا کوئی خیال نہیں ہجے بھی ہوندے ہی پوچھدا پیا میں کسی شاعر نے کیا جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں محبت میں اگر ستم نہ ہو تو مزہ ہی نہیں اگر رات پئی نا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیو زخم بہت سارے سن ماما نو کتھے نیند آندی سارے ٹر گئے ماں کول بیٹھی تے بار بار کہی جان امی میرے نبی دا دس مینوں کی حال ہے امی میرے نبی دا دس مینوں کی حال ہے تے ماں کہے پترا اپنا بھی کچھ خیال کر لا اپنے بھی بارے کچھ سوچ لے نبی دے بارے پوچھی جانا ہے ماں نو تے بچپن بھی پتہ چل گیا سی غیب جو آواز آئی سی جدو پیٹ وچ سن اے ام سلمہ یہ تیرے پیٹ والا بچہ جڑا وے یہ بڑا ہو کے میرے آخری نبی دا یار بنے گا میرے آخری نبی دا یار بنے گا رات پئی تے حضور نو یاد کر کے رون لگ پے وہ ایک شاعر کہندا نا کیونکہ قسم خدا دی تے بنا خدا دی ادیوں کے زخم جدائیاں پچھلے لوگ
جدائیاں کولوں دے دے گے دہایا. آپ اٹھے صبح ہوئی، ایک روایت اس سے دینی، ایک روایت صبح. آپ نے فرمایا بس میرا ایک ہی علاج ہے، میرے آقا دا مینوں دیدار کروا دیو. میرے آقا دا مینوں دیدار کرا دیو. بارگاہ حضور دی بارگاہ چلے گئے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور شان اتنی ہے، شان اتنی کہ حضور دی بارگاہ چنا ایک دن جبریل آئے. ایک دن نہیں بلکہ 24,000 مرتبہ جبریل میرے آقا دی بارگاہ چاہے. سنتے پہ جی کہ ستے پہ جی؟ حضور نے فرمایا جبریل گل سنے نا، آج تیرے کو ایک گل پوچھنی. جی سونا. فرمایا تو نوری فرشتیاں دا سردار ہے. جی آقا. فرمایا یہ اگر میرا رب تینوں بشراں وچوں بنان دا پروگرام بنا لوے تو انساناں وچوں کیڑے انسان دی شکل نو پسند کرے گا؟ جناب جبریل بولے کہنے لگے سونیا اگر اللہ میں نو انسان بناوے میں کراں گا مولا ابو بکر صدیق دی شان وچ ابو بکر صدیق جیڑا انسان ہے ان دی شکل وچ مینوں انسان بنا دے. حضور نے فرمایا کہ ایک دن نا میرے کو شیطان آ گیا، پردہ پراندہ آ گیا. یہ شیطان اکثر ولیاں نو بھی ملے ہے. ایک تے اندر دا شیطان ہے نا، اندر دا شیطان مارنا زیادہ اوکھا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تہجد دے ٹائم تے ستے پے سن تے جاگ آئی، سوچا نماز پڑھ لو. شیطان آیا. حضور نے فرمایا کہ مشکات المصابیح دے اندر حدیث ہے کہ نمازی بندہ جب صبح اٹھتا ہے نا تو شیطان ان کے ذہن چ گل پاندا ہے کہ بستر گرم ہے، ٹھنڈ بڑی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، سو جا اجے بڑا ٹائم پہ ہے. جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبین جی خیال آیا، آپ سو گئے، آنکھ کھلی، سورج چڑھے، آپ نے دری کڈی یا کوئی کپڑا کڈیا اپنے دروازے کی بچھا لی. جڑے لوگ گزرن پوچھن کی ہویا ہے، فرمایا میرے کو افسوس کرو آج میری نماز رہ گئی فجر، آج فجر دی نماز رہ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر گئے نا صبح صبح، اگے خنزیر دیکھے منہ پرا کر کے کھلوتا. آپ نے فرمایا تو سویرے سویرے منہ پرا کر کے کھلوتا ہے. کہنے لگا جی اس تو نہیں میں سیدھا ٹردا پیا کوئی بے نماز نہ مت سے لگ جائے. جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نو بڑا افسوس ہے، سارا دن روندے رہے کہ میری فجر دی نماز رہ گئی ہے. دوسری رات ہوئی نا تو 2-3 گھنٹے پہلے آ کے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے نا ایک بندہ کھلوتا. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہندا جی میں شیطان ہوں، ابلیس. آپ نے فرمایا کدھر ہے؟ کہندا جی میں تو اٹھانا ہے، نماز پڑھ لو اپنی، نماز پڑھ لو. نہیں سمجھ نہیں آئی میرا خیال، نماز پڑھو. آپ نے فرمایا تو ابلیس ہے، شیطان ہے، شیطان دا نماز نہ کی تعلق ہے، تو سجدے تو روک دیں. کہنے لگا جی کل روک کے دیکھ نہیں لیا، کل روک کے دیکھ نہیں لیا. فرمایا کی ہویا ہے؟ کہنے لگا کل تمہوں میں سستی پیدا کی تھی کہ نہ اٹھیا جے بڑا ٹائم پہ ہے، میں اکھ لواتی تسی اٹھے ہو، سارا دن روندے رہے ہو. رب نو تواڈی یہ ادا اتنی پسند ہے، رب نے دوری تیری تواڈے نامہ اعمال سے عبادت دا ثواب لکھ چھوڑیا ہے. تے اج میں ٹائم نال آ گیا کہ اج بھی کتے دوہرا ثواب نہ لے جاؤ، اپنی ایکو نماز دا لے کے جاؤ ثواب. حضور دی بارگاہ چ ابلیس آیا. میرے نبی نے فرمایا کہ کیویں آیا ہے؟ جی میں آیا بس ادھر لنگدا پیا تے میں کہ چلو تواڈے کول. آپ نے فرمایا تو میرا بھی دشمن ہے، میری امت دا بھی دشمن ہے، اولاد آدم دا دشمن ہے، نسل انسانیت دا دشمن ہے. مینوں ایک گل دس. کہنے لگا جی پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گل سن، اے میرا جڑا یار ہے ابو بکر صدیق، اندے تے بھی تیرا کوئی دادو چل جاتا ہے؟ نہ بولے، نہ بولے.
اب میرا جڑا یار ہے ابو بکر صدیق ایدی تے بھی کدی تے ادا چلے کہندا توبہ 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 اے تے جدوں اسلام قبول نہیں سی کیتا ادوں نہیں میرے وس وچ آیا تے ہن تے پھر کلمہ تہاڈا پڑھ لیا ہے ہن تے پھر تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے حضور نے فرمایا کرامن کاتبین اے دو فرشتے جڑے نے اے سجے اور موٹے فرشتے سجے اور کھبے پاسے کندھیاں تے نامہ اعمال لکھن والے میرے نبی نے فرمایا کہ جدو سجا نیکی بندہ کرتے ہیں نا تو سجے موٹے والا فرشتہ نیکی لکھ لیندہ جلدی نال ہجے کیتی نہیں ہجے کر بٹھا ہوندا ارادہ کردا ہے یعنی ایس جمعے ارادہ کیتا کہ اگلے جمعے میں سارے نالوں پہلے مسجد جانا ہے ہجے 8 دن پے نے تو فرشتے سجے موٹے والے جلدی نال اون دی نیکی لکھ بھی لینی تسی پتہ نہیں نیت کیتی کہ نہیں کیتی کئیوں میں نے جڑی نیت کیتی ہوندی سب تو آخر تے ہی جانا ہے پھر کہنا یار پتہ نہیں کی گل سمجھ کوئی نہیں آئی حضور نے فرمایا جڑا پہلے آئے نا جمعے دن مسجد دو فرشتے مسجد دے باہر مین دروازے کھڑے ہوندے نے رجسٹر لے کے ایک کہندا ہے سب تو پہلے آیا ہے اندے نامہ اعمال اونٹ دی قربانی لکھ دوسرا بعد آیا گائے دی قربانی لکھ تیسرا آیا وہ تو چھوٹے جانور دی قربانی لکھ تو پھر جڑا آخر تے آندا ہے فرشتے تے وہ جناب رجسٹر بند کر کے کہندے نے ہن پاویں جدوں مرضی یاد کوئی پرواہ نہیں ہاں حضور نے فرمایا میرے یار ابو بکر صدیق دے بارے دس کدی اندے تے بھی تیرا دا لگے کہنے لگا جی جدوں انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا میں دی ادوں بڑا بس لے ادوں نہیں میرے قابو آیا ہن تے تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے حضور نے فرمایا کہ جدوں بندہ نیکی کردا ہے ارادہ کردا ہے سجے موٹے والا فرشتہ جلدی نہ نیکی لکھ لیندا ہے تے کھبے موٹے والا فرشتہ جڑا ہے نا یہ بالکل حرکت نہیں کرتا جدوں بندہ کوئی گناہ کردا ہے غیبت چغلی گلا شکوہ یا کوئی ایسا کبیرہ گناہ کردا ہے صغیرہ گناہ کردا ہے کھبے موٹے والا فرشتہ لکھدا ہے تے پھر سجے موٹے والا حرکت نہیں کرتا بلکہ انہوں یہ کہندہ رک جا جی رک جا شاید یہ رک جاوے حضور نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ جدو بندہ کردہ ہے تو دونوں ہی فرشتے حرکت چاہ جاندے نے لکھنا شروع کر دیندے نے میرے نبی دے صحابہ نے پوچھا سونے ہو کیڑا عمل ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں جدو کوئی میرا غلام میرے ہوتے درود پڑھتا ہے یہ دونوں ہی فرشتے ثواب لکھنا شروع کر دیندے نے حضور نے ان دو فرشتے کو پوچھیا کرامن کاتبین کو کہ مینوں ایک گل تے دسو میرے یار ابو بکر صدیق دا تسی نامہ اعمال لکھے ہے جی لکھے ہے فرمایا دسو کی لکھیا جے رب ذوالجلال دی قسم دونوں فرشتے میرے نبی دے نوکر نے میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگے سونیا کریے کی دسیے کی جدوں دے اسی ابو بکر صدیق دے موڈیاں جائیں ہاں اج تک انہیں کوئی گناہ ہی نہیں کیتا ساری ہی نیکیاں نامہ اعمال لکھی ہوئی گناہ ہی نہیں کیتا ساریاں نیکیاں نامہ اعمال دے وچ لکھی ہوئی نے حضور نے فرمایا کہ دو وزیر میرے آسمانہ تے نے تے دو وزیر زمین تے نے فرمایا آسمانہ تے جڑے وزیر نے نا اچھا ہن دنیا تے جڑے وزیر نے یہ جو صدارت ختم ہوئی تے جناب وہ وزارت بھی گئی یار 1400 سال تو تے عرصہ گزر گیا ہے حضور نے فرمایا قیامت تک میری صدارت ہے اور قیامت تک کی ہی انہاں دی وزارت ہے آسمانہ دے جناب جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے میں پچھلے 2 جمعے انہاں دا بیان کیتا ہے اور یوٹیوب تے ہے نیٹ تے یہ تقریر میری ہے جبریل اور میکائیل اچھا حضور نے فرمایا زمین اتے 2 وزیر نے میرے ایک ابو بکر صدیق کے دوسرا میرا عمر ہے دوسرا میرا عمر ہے حضور نے فرمایا کہ انہاں دے نال جنہاں نے پیار پا لیا او منو عزیز ہو گئے بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ لو وزن ایمان و ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجہا سرکار نے فرمایا کہ پوری روح زمین تے جتنے بھی اہل ایمان لوگ نے
انہوں دا ایمان اکٹھا کر کے ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دیو. میرے یار ابو بکر صدیق کلے دا ایمان ایک پاسے رکھ دو پھر بھی بھاری نہ سواری. ہاں اور سرکار نے فرمایا جناب ابو داؤد شریف دی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اج راتی میرے کو جبریل آیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی لین؟ فرمایا میرا انہیں ہاتھ پکڑے تو مینوں لے گیا جنت وچ. جنت وچ جا کے نا تو مینوں کہنے لگا سونیا اے تواڈے غلاماں نے ایتھوں گزرنا ہے. وہ جنت دا دروازہ میں دیکھ کے آیا جڑا جبریل نے راتی مینوں دکھایا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سونیا اے تے پھر کوئی گل نہ ہوئی. سونیا کلے کلے دیکھ آئے ہو، مینوں بھی لے جانا سی نال. سونیا مینوں بھی نال لے جانا سی. میرے نبی نے فرمایا سن ابو بکر، رب کعبہ دی قسم ہے او جڑا جنت دا دروازہ راتی میں دیکھ کے آیا، جس دروازے تو میری گناہگار امت نے داخل ہونا ہے، اے ابو بکر میں تینوں دس دیا اس دروازے جو سب تو پہلے تو ہی داخل ہونا ہے. اس دروازے جو سب تو پہلے تو ہی داخل ہونا ہے. حضور نے فرمایا میری امت وچ، اور صحیح ابن حبان دی حدیث ہے اور المعجم الاوسط اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیتا ہے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میری امت وچ ایک خوش نصیب بندہ ایسا ہے قیامت والے دن جدو جنت داخل ہوئے گا، جنتیاں حوراں غلمان رضوان اور تمام فرشتے وہ دے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جان گے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سونیا جے تواڈی امت وچ وہ بندہ ہے خوش نصیب تے سونیا پھر مینوں بھی دسو میں بھی ان دی زیارت کر لاں. حضور کھڑے ہو کے نا ابو بکر صدیق پاک نے فرمایا ذرا قریب آ میرے نبی نے اپنے سینے نہ لگایا. فرمایا ابو بکر میرے سینے میں لگ جا. سونے حکم ہوئے. فرمایا او جڑے بندے دی میں گل سننا پیا او کوئی اور نہیں، ابو بکر تو خود ہی ہے خوش نصیب بندہ میری امت. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ہماری اللہ ثانی شریف دا